بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کا DGISPR نے ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارے تمام کام جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے یا عوام جس کو آہستہ آہستہ بھول رہی تھی، انہوں نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا ہے اور ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، ملک میں ایک نیا وبال شروع ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اس میڈیا ٹاک میں اس مراسلے کے بارے میں بات کی جو کہ امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے لیے جاری کیا تھا، پاکستان کے سفیر کے ذریعے سے پاکستان کو بھیجا تھا، جس میں عمران خان صاحب کو سنگین دھمکیاں دی گئی تھی اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کا کہا گیا تھا۔ ناظرین، ایک تو یہ بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ دوبارہ سے وہ ایک پریس کانفرنس کریں یا ایک میڈیا ٹاک میں اس بات کا ذکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اسمبلی میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور جو بھی نیب کے قانون میں یا FI کے قانون میں یا دوسرے احتساب قوانین جس طرح سے امپورٹڈ حکومت نے تبدیل کیے ہیں ان سب پر روک لگا دی ہے۔ اور تیسری بات کہ اب یہ جو نیوٹرل ہیں جن کو عمران خان صاحب فوج کے کچھ جرنیل شامل ہیں، ٹاپ کے جرنیل شامل ہیں، وہ اب کس طرح سے عمران خان صاحب سے NRO مانگ رہے ہیں، ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں ایک قسم سے۔ میں تفصیل سے اس کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیناما کیس آیا تھا جب پیناما کی تفصیل آئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس پیناما ڈیٹیلز کو لے کر سپریم کورٹ میں جاؤں گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن اس وقت لوگ مذاق کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی بہت ساری باتیں ایسے ہوتی رہی ہیں، اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نواز شریف کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ شریف فیملی ہے، بہت طاقتور فیملی ہے، اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن عمران خان ایک ایسا مرد آہن ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اس کو ضرور منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور جو کردار اس پاناما میں ملوث ہیں میں ان پر کیس کراؤں گا عدالت میں، عدالت سے اس کی تحقیقات ہوگی اور اس کو لازمی منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ اور آپ نے پھر دیکھ لیا ناظرین کہ کس طرح اس عمران خان نے اس پاناما کیس میں ہی نواز شریف کو سزا دلوائی، نواز شریف کو نااہل کروایا، دوسرے شریف فیملی کے جو ممبران تھے ان کو بھی سزائیں دلوائیں۔ تو ناظرین، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ DGISPR نے جو کانفرنس کی ہے اس کا اور اس پاناما کا آپس میں کا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین، وہ جو ڈاکومنٹ تھا، وہ جو سائفر تھا، جو امریکی جو سفارتکار تھا ڈونلڈ لو، اس نے جو ہمارے سفارتکار جو امریکہ میں تھے اسد مجید، اور ہمارے جو وہاں پہ ملٹری اتاشی ہوتے ہیں، بریگیڈیئر رینک کے ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے اس نے دفتر خارجہ کو بھیجا تھا۔ تو سب سے پہلا تو جرم جو اس نیوٹرل نے کیا ناظرین، وہ یہ کیا کہ جب وہ سائفر ہمارے وزارت خارجہ میں آیا تو اس نے اس کو چھپا دیا، دبا دیا، کیونکہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جن کے اوپر اس نے ایک ایک کر کے پورا عمل درآمد کرنا تھا، تو اس نے وہ چھپا دیا، نہ وزیر خارجہ کو بتایا، نہ ہی عمران خان کو بتایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس مراسلے پہ جو اسد مجید نے ہمارے دفتر خارجہ کو بھیجا پاکستان میں، جب کوئی ریئیکشن یا کوئی رد عمل نہ آیا تو اسد مجید جو تھے ان کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ اتنا اہم مراسلہ تھا یہ، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو یا پاکستانی حکومت کو سرعام دھمکیاں دی گئی ہیں، تو ابھی تک اس کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ سے یہ سرچ کرنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، تو اینڈ پہ آ کے وزیر خارجہ تک یہ بات پہنچی کہ ایسا ایک سائفر آیا ہے، ایک مراسلہ آیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے وزیر خارجہ سے بھی اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی۔ بہرحال وہ مراسلہ کسی طریقے سے وزیر خارجہ تک پہنچا، پھر عمران خان صاحب تک پہنچا۔ حالانکہ نیوٹرل نے پوری کوشش کی کہ اس کو دبایا جا سکے، اس پہ عمل ضرور کریں، لیکن اس کو وزیر اعظم یا وزیر خارجہ تک نہ پہنچایا جائے۔ تو وہ تو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، مجبوری بن گئی۔ وہ جب مراسلہ عمران خان صاحب تک پہنچا، جب اس کو پڑھا گیا، اسٹڈی کیا گیا، تو اس میں واضح طور پر لکھا تھا، واضح طور پر بڑی سخت زبان استعمال کی گئی تھی ایک ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں
کہ آپ عمران خان کی حکومت کو، وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے نتیجے میں اس کو ہٹانا ہے آپ نے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ناظرین، نیوٹرل نے کیا جھوٹ بولا، اتنا ظلم کیا اس نیوٹرل نے کہ امریکہ کو کہا جا کے اس نے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ روس جا رہا ہے، اس میں ہماری کوئی مرضی شامل نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اس میں ادارے آن بورڈ نہیں ہیں. یہ سراسر جھوٹ تھا. حالانکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت عمران خان، وہ رشیا کا جب دورہ کرنے جا رہے تھے تو سارے ادارے آن بورڈ تھے، کابینہ آن بورڈ تھی، پارلیمنٹ آن بورڈ تھی. لیکن صرف اس نیوٹرل نے اپنے جو مقاصد تھے وہ پورے کرنے کے لیے، جو عمران خان سے اس کو دشمنی تھی یا پس پردہ، اصل میں ناظرین یہ بھی مافیا کا حصہ ہے. یہ بہت مطلب آپ کو سن کر بھی شاید حیرانگی ہوگی کہ یہ بھی مافیا کا حصہ تھا، اور یہ بھی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. تو اس نے ہر راستہ اختیار کیا، جھوٹ بولا امریکہ کے ساتھ مدد کی، اس کی مدد سے رجیم چینج کی. تو ناظرین یہ جب سائفر کا معاملہ اوپن ہو گیا تو عمران خان صاحب اس کو لے کر عوام میں آ گئے. تو اب نیوٹرل کے لیے بہت مشکل تھا کہ اب اس کو چھپا سکے. ایک بات تو یہ تھی. ناظرین اب دوبارہ کیوں اس کو کھولا گیا، مقصد اصل یہ، مسئلہ اصل میں یہ ہے. دوبارہ ناظرین اس لیے کھولا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے کہ اس معاملے کو، اس سائفر کو وہ ٹیک اپ کرے، اس کے اوپر تحقیقات کرے، اور ان تمام ملزمان، مجرمان اور ان جو جتنے بھی غدار وطن ہیں ان کی نشاندہی کرے کہ جو اس مراسلے میں شامل تھے، جنہوں نے اس مراسلے کو ایک ایک لفظ پورا کرنے کے لیے عوام کا تہس نہس پھیر دیا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا لا کے، وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ ملک کو بالکل نہیں سنبھال سک رہے. لیکن اس کے پیچھے جو نیوٹرل اور اس کے جو ہواری ہیں اور امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ اچھی طرح سے وہ پورے کر رہے ہیں. ملک کا بالکل بھی احساس نہیں ہے. پیٹرول آج دیکھیں 240 تک پہنچ گیا ہے، تقریباً 240 تک پیٹرول پہنچ گیا. تو ناظرین یہ ملک کے اوپر جو اس وقت حکومت ہے اور یہ نیوٹرل ہے، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ملک کے کسی بھی طریقے سے وفادار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہیں. تو ناظرین مسئلہ کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے؟ اب این آر او کیا مانگ رہے ہیں؟ این آر او یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کو معافی دے دیں. جو کرتوت انہوں نے کیا ہے اب وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. لیکن عمران خان ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں اب سپریم کورٹ کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا کہ اس کے پاس جو مراسلہ موجود ہے جو عمران خان نے صدر کے ذریعے بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، اس کے اوپر کیوں تحقیقات نہیں شروع کی ابھی تک آپ نے، اس کو ٹیک اپ کرے، اس کے اوپر تحقیقات شروع کرے. تو اس بات سے ڈر ہے ناظرین اس نیوٹرل کو کہ اگر سپریم کورٹ نے تحقیقات شروع کر دی اور ان افراد کے نام سامنے آ گئے، ان میں اس نیوٹرل کا نام ٹاپ پر ہوگا، ان افراد کے ناموں میں جنہوں نے اس رجیم چینج کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا، بندوں کو توڑا، پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑا، پیسے بے دریغ تقسیم کیے، اور ہر بات امریکہ کی وہ جو سائفر میں لکھی تھی ایک ایک بات کو پورا کرنے کے لیے ہر قانونی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے. تو اگر سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے گی تو جس طرح سے پیناما کیس میں نواز شریف اور اس کے ہواری نااہل ہوئے، ان کے اوپر ان کو سزائیں ہوئیں، ایسے ہی اس نیوٹرل کو اب ڈر ہے کہ اگر عمران خان نے مزید پریشرائز کیا سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا، کیونکہ اب تھوڑی سی امید کی ایک کرن ناظرین نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ہے شہباز شریف کو یا اس کی امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ نے جتنے بھی قانون تبدیل کیے ہیں ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ای سی ایل کا قانون ہو یا نیب کا قانون ہو، ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر ای سی ایل کے بارے میں تو بڑی سخت سرزنش کی ہے انہوں نے کہ آپ نے، سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت نام نکالے، کس سے پوچھ کر نام نکالے، اور اب جو بندہ بھی ملک سے باہر جائے گا جس کا نام ای سی ایل میں تھا یا کوئی دوسرا وزیر، وہ وزارت داخلہ سے پرمیشن کے بعد جائے گا. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وزارت داخلہ میں تو سرانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کسی کو نہیں روکے گا. لیکن ناظرین بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ قانونی طور پر جب پوچھا جائے گا کسی ایسے بندے کے بارے میں جو بندہ وانٹڈ تھا یا بڑا خطرناک تھا اور ای سی ایل میں اس کا نام تھا اور وہ باہر چلا گیا، تو وہ سیکٹری داخلہ سے پوچھا جائے گا. تو سیکٹری داخلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا ہے. تو ناظرین اس لیے انڈائریکٹلی اصل میں جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے قدغن لگا دیا ان کے باہر جانے پہ کہ ایسے تمام افراد جن کا نام ای سی ایل میں، وہ باہر جانے سے پہلے ان کو اجازت چاہیے ہوگی.
تو اس کے اس سوموٹو ایکشن سے سپریم کورٹ نے جو لیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو روکنے کے لیے تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ اب سپریم کورٹ بھی مجبور ہو گئی ہے کہ جو ملک کی تباہی ہو رہی ہے، جو ملک کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے، اس پر اور عوام کا جو پریشر ہے، جو سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آخر کب تک یہ ادارے بھی سسٹین کریں گے؟ ناظرین، ادارے بھی پاورفل اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک خاص مدت تک وہ عوام کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے وہ عوام کی رائے کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے ہمیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے، اس کی تحقیقات کرے اور اس میں شامل جو مجرم ہیں، جو غدار وطن ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ناظرین، یہ وجہ تھی جس وجہ سے اب جو نیوٹرل ہے اور اس کے حواری ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے خلاف۔ اس لیے اب وہ عمران خان سے منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں NRO دے دو، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کہ اگر یہ عمران خان آ گیا تو یہ لازمی تحقیقات کروائے گا اس کی اور ہمارے اوپر غداری کا ٹیگ لگ جائے گا۔ آلریڈی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے جس نے جو رول کیا ہے، لیکن پھر تو سر عام یہ بات ہو جائے گی، سرٹیفائڈ ان کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ جیسے نواز شریف کے اوپر سرٹیفائڈ چور کی مہر لگ گئی تھی، ایسے ان کے اوپر سرٹیفائڈ غدار کی مہر لگ جائے گی۔ تو ناظرین، اب یہ ایک نقطہ باقی ہے، یاد رکھیے، جس دن نیوٹرل کو یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان دوبارہ پاور میں آنے کے بعد ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، یہ اسی دن الیکشن کروا دیں گے۔ اب یہاں پر ناظرین اگر بات پھنسی ہوئی ہے کہ عمران خان ایکسیپٹ کریں، وہ ایگری کریں، لیکن وہ خوددار لیڈر ہے، وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہے کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے عوام کا جینا حرام کیا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے اصول کا پکا ہے، وہ اصول پر ڈٹا ہوا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہمارے اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے پورے مافیا سے لڑ رہا ہے، پورے مافیا سے اس کی جنگ ہے، وہ اکیلا ایک طرف ہے، اور پورے ملک کی جتنے بھی لٹیرے، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ساری ایک طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ہمارے ملک کی بہتری کے آثار پیدا ہوں اور ہمارا ملک ان ظالموں سے آزاد ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں اور بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں، تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔